ہر انسان کی زندگی میں کوئی خواب، کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جسے وہ پوری کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ بے انتہا جو ہے وہ کوششیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ ہو جاتے ہیں ناکام۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اس خواب کو، اس خواہش کو لے کر کڑی محنت کرتے ہیں اور پھر بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ناکام ہونے والوں کی لسٹ میں وہ لوگ آتے ہیں جو بالکل بھی سست ہوتے ہیں، جنہیں صرف اس خواب یا اس خواہش کو سوچنا، اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نہ چارپائی سے اٹھ سکتے ہیں، نہ جوتا پہن سکتے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے خواب اور خواہش کو کامیاب یا پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم ایسے ہی ایک جو ہے خواب یا خواہش کے بارے میں بات کریں گے جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے جلد از جلد جو ہے وہ پورا کر سکوں، اور اس کے لیے میں سر توڑ کوشش کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ بہن بھائیوں کے ساتھ سے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ یہ تھا آج کے ولاگ کا ٹاپک، اور چلتے ہیں اب نیکسٹ کہ میں اس ویڈیو میں کر کیا رہی ہوں۔ میں یہاں پر بنا رہی ہوں ٹنڈے گوشت، جو صرف مجھے پکانا پسند ہے، انہیں کھانا نہیں، لیکن خیر مجبوری جو ہے اس میں انسان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں اس کو آج کھاؤں گی بھی، کیونکہ مجھے صبح سے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے بھوک، اور یہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ہے کہ کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مطلب میں جب بھی رک کر بیٹھتی ہوں کہ میں بس سب کچھ کھا لوں، تو تب مجھے کوئی نہ کوئی آرڈر آ جاتا ہے، اور مجھے وہ پورا کر کے جو ہے وہ فوراً دکان پہ پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر مجھے جو ہے وہ کھانے سے ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں، تمام بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ اور زندگی کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں پر میں کر رہی ہوں پیاز کو لالو لال، کیونکہ مجھے بنانے ہیں ٹنڈے گوشت، اور ٹاپک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کریں گے کوئی ایک ایسا خواب، ایسی خواہش جسے ہم جو ہے وہ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ پورا کریں۔ اور سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو اپنے خواب یا اپنی خواہش کے بارے میں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہوں 4 بیٹیوں کی ماں ہوں، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریڑھی چلا رہی ہوں، مطلب کہ انہوں نے ایک ٹھیلا لگایا ہوا ہے، اور میں گھر سے انہیں چیزیں تیار کر کے دیتی ہوں، اور وہ وہاں جا کر انہیں سیل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ہمارے مقدر کا ہوتا ہے وہ شام کو کما کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور میری جو ہے وہ سب سے بڑی خواہش یا میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے گھر بناؤں، ایک ایسا گھر جہاں پر میری بیٹیاں محفوظ طریقے سے پرورش پا سکیں۔ ابھی وہ چھوٹی ہیں، ابھی اتنی ٹینشن نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمانے کے حالات کیسے ہیں، اور ان حالات میں اور پھر بیٹیوں کی اگر سر پہ ذمہ داری ہو تو ایک کرایہ دار کہلانا بہت ہی مشکل بات ہے، کیونکہ آگے جا کر بچوں کی زندگیوں کے جب فیصلے کرنے ہیں تو اس میں یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب تک میری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ پڑھائی وغیرہ سے فارغ ہوں، تب تک میں ان کے لیے اپنی محنت کے ساتھ ایک گھر بنا سکوں۔ میرا یہ چینل بنانے کا بھی مقصد یہی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ انہیں اور زیادہ ترقی دے، کامیاب ہوتے دیکھا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں، شاید کیوں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے، تو میں کامیاب ہو جاؤں اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے ایک گھر بنا سکوں۔ یہ تھی میری چھوٹی سی خواہش، میرا خواب، میری زندگی کا ٹارگٹ یہ ہے، کیونکہ میں ایک بن باپ کے جو ہے وہ پلی ہوئی بیٹی ہوں۔ مطلب میرے والد جو ہیں وہ میری پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور میں ان کی وفات کے 6 ماہ بعد پیدا ہوئی، تو بس میری ماں نے جس طریقے سے مجھے پال پوس کے جوان کیا،
یا جس طریقے سے انہوں نے میری شادی کی اور شادی کے بعد جن مشکلات کو میں نے فیس کیا، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ ان حالات سے گزریں۔ میں خدا پاک کا یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے سر پر جو ہے وہ شوہر کا سایہ اور میری بیٹیوں کے سر پر باپ کی شفقت بھرا ہاتھ جو ہے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک اس کو ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رکھے، کیونکہ رزق آنے جانے والی چیز ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بہت ساری باتیں بھی سنی کہ تم اس کو چھوڑ دو یا کچھ کر دو۔ میں جب یہ بات سوچتی تھی، حالات سے جب میں تنگ آتی ہوں نا، تو میں تب یہی بات سوچتی ہوں کہ ثنا، تم نے ساری زندگی یہ بات سنی ہے کہ تمہارا باپ نہیں تھا، یا تم باپ کے بغیر جو ہے پلی ہوئی بیٹی ہو، یا میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے باپ کے بغیر کتنی مشکلات کو جو ہے وہ میں نے فیس کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس تنگی، کیونکہ رزق جو ہے نا وہ میرے مقدروں کا ہے، وہ میں جہاں بھی جاؤں گی مجھے اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے۔ تو کیوں نہ میں صبر اور شکر گزاری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر رہوں، تاکہ میری بیٹیاں وہ محرومی جو ہے اس کو محسوس نہ کریں جس میں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب میرے اللہ پاک کے کرم اور آپ بہن بھائیوں کی سپورٹ سے میرا چینل گرو کرے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنوا لوں گی جہاں پر میری بیٹیوں کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ مجھے اس بات کا دھچکا نہیں رہے گا کہ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں پھروں گی، آخر میں اس زمانے میں کہاں جاؤں گی۔ یہ تھا میرا خواب، خواہش، میری زندگی کا ٹارگیٹ۔ آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کون سی چیز ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ آپ کومنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی اس بہن کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، تاکہ میرا جیسا بھی ولاگ ہو آپ تک جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکے۔ اور کومنٹ جو ہے وہ ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے جو ہے نا وہ خواہش سے ضرور آگاہ کیجیے گا، تاکہ میں اللہ پاک سے دعا کر سکوں کہ اللہ پاک تو میرے اس بہن یا اس بھائی کی اس خواہش کو بھی جو ہے وہ پورا کر دے۔ اور ویڈیو کو جو ہے وہ لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اور یہاں پر نا میں بنا رہی ہوں ٹنڈے گوشت۔ اچھا، مجھے نا یہ مطلب پکانے کا بہت شوق ہے، میں بہت من سے یہ سالن بناتی ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرے نانا ابو کو یہ سالن بہت پسند تھا، اور میں جب بھی یہ بناتی ہوں نا تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے نا وہ میرے ارد گرد آس پاس ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ میرے باپ نہیں تھے نا، تو اس وجہ سے مجھے میرے نانا نانی سے بہت اٹیچمنٹ تھی، وہ اس لیے کہ وہ ہمارے پاس رہتے تھے۔ میری امی جو ہے وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوتی تھی، تو میں بہت چھوٹی تھی، میں 12 دن کی تھی جب میری امی میری نانی کے پاس مجھے چھوڑ کے نا تو ایسے فیکٹری میں کام وغیرہ کرنے لگ گئے تھے۔ اچھا بیٹے، تو پھر ایسے میں نانا نانی کے پاس رہتی تھی، تو مجھے ان کے ساتھ بہت پیار تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو میں ابھی جب بھی کبھی ایسے کوئی ان کی پسند کی چیز بناتی ہوں نا، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور مجھے بہت یاد آتی ہے وہ۔ بس میری زندگی میں بہت تھوڑے سے رشتے تھے، وہ بھی بس اللہ پاک بہت جلدی اپنے پاس بلا لیے۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں اپنے نانا نانی کو کبھی اپنی زندگی میں نا خود سے الگ نہ ہونے